حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا، جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنا علم میں اضافہ کرتا ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے لیکن پھر بھی ناپسند ہوتے ہیں: لالچی انسان، متکبر اور بہت زیادہ کھانے والا۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو لوگوں سے اپنی امیدیں ختم کر دو۔ نیکی اس شخص سے کرو جو نیکی کے اہل ہو، اس شخص سے نیکی نہ کرو جو اس کا اہل نہیں، ورنہ دنیا میں نقصان اٹھاؤ گے اور آخرت میں ثواب سے بھی محروم رہو گے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، مروت اور ادب کے لحاظ سے بہترین شخص وہ ہے جب اسے کوئی ضرورت پڑے تو وہ لوگوں سے دور ہو جائے، اور جب لوگوں کو اس کی ضرورت پڑے تو وہ ان کے قریب ہو جائے۔ لوگوں کی نیکی کا حکم دیتے وقت خود کو مت بھولو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری مثال بھی ایسی ہی ہوگی جیسے چراغ، اور دوسروں کو تو روشنی فراہم کرتا ہے لیکن خود جلتا رہتا ہے۔ صرف 2 باتوں پر عمل کر لو، بلند مقام حاصل کر لو گے: ہمیشہ سچ بولو اور بغیر ضرورت کے مت بولو۔ جو نصیحتیں دوسروں کو کی جائیں، پہلے خود اس پر عمل کرو۔ اللہ کی برگاہ میں اپنا پرانا مال نیکی دے کر نئی سلطنت آخرت حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب عطا ہوتی ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 4 چیزوں سے دور کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوں سے، گناہ کو استغفار سے، اور دل کو۔ یاد رکھو، جب تک اپنی زبان کا یقین نہ آ جائے، کسی گناہ گار کا مذاق مت اڑاؤ۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دیا کرو۔ کبھی نا امید مت ہونا، اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ قرآن پاک جو قدموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، ہم نے انہیں قبرستانوں والوں اور مردوں کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ عورت کی زبان وہ واحد چیز ہے جو اس کے سارے عیبوں کو چھپا لیتی ہے۔ عورت مرد کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ بدل دیتی ہے، اپنا دل، اپنی خواہشات بدل دیتی ہے کہ کہیں مرد کی نظر نہ بدل جائے، مگر مرد پھر بھی اپنی عادتوں سے مجبور ہو کر اپنی نظر کی حفاظت کبھی نہیں کر سکتا۔ مدتوں گناہ کی زندگی گزارنے سے زیادہ زندہ نہ رہنا بہتر ہے۔ سخت اور کاہل آدمی سے دور رہنا بہتر ہے۔ کسی کے متعلق خیر خواہ کے علاوہ کچھ نہ سوچنا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، یاد رکھیں، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہوگا۔ جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ جنتی ہے۔ دنیا کو اگر جیتنا چاہے تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو۔ ایک دوسروں کے رزق میں نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تسلیم نہیں کر سکتا۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ نیک عورت اموار دنیا سے نہیں بلکہ اسباب آخرت سے ہے۔ دولت خرچہ کرنے کے لیے ملتی ہے، جو خرچ نہ کرے وہ دولت پانے کا حقدار نہیں۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنی کہ انتخاب
مقصد ہے۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کبھی کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھو، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ناپسند کو قبول کرنا اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑی آدمی مت سمجھو۔ دنیا میں کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھا بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کام سے کسی کی تلاش ختم ہو جائے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جن کے دل لوگوں کے خوف سے آزاد ہوتے ہیں، شہرت اور ناکامی انہی کے حصے میں آتی ہے۔ اب تب نہیں سیکھتے جب چیزیں آسان ہوتی ہیں، ہم تب سیکھتے ہیں جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اس وقت تک محنت کرو جب تک تمہیں خود پر فخر نہ ہونے لگے۔ آپ خوش ہیں یا ناخوش، تکلیف اور مصیبت سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ مصروف رہیں۔ جو لوگوں کی قدر نہیں کرتا، میرے خیال میں وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ صوفی زمین کی مانند ہے جس پر ہر قسم کے مکروہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سے سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ عقل مندوں کا عاشق سونے کا مکان حقیقی معشوق یعنی اللہ سے ہوتا ہے، اور عشق لامحلول ہر روز بڑھتا ہے۔ سفر پر نکلتے وقت اس لوگوں سے مشورہ نہ لیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں گئے ہیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ عورت کی عزت کو اگر داغ لگ جائے تو یہ داغ پوری زندگی کے لیے ناسوار بن جاتا ہے۔ دنیا بھی عجیب ہے، اگر بیوی ہے تو غلام بن کر رکھیں، اگر بیٹی ہے تو سمجھو بوجھ کر پیار کیا، اگر بہن ہے تو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا، بس عورت ماں کے روپ میں ہی اچھی دکھائی دیتی ہے۔ کردار صرف عورت کا ہی دیکھا جاتا ہے، چاہے مرد کردار سے گر کر بد کردار ہی کیوں نہ ہو جائے۔ قوم عشق سب سے نرالی قوم ہے، کیونکہ عاشقوں کا تعلق کسی قوم، قبیلے یا کسی فرقے سے نہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا قرض ہے جو آپ کی ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھ میں پل کر جب طاقتور بن جاتے ہیں
تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کمتری اور کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانے سے دماغ سو جاتا ہے، اور پھر جسمانی غذا اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ تیرا غصہ تیرے دشمن سے بڑا دشمن ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھنا لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جس کی رفیق حیات اور عظمت اور نیک طبیعت ہے، زندگی میں دو لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو اور جن کو چھوڑ دو۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی اور تب آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی کو آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے۔ انسان کو اس کے حال نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حال تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ ضرورت سے زیادہ اچھے نہ بنو ورنہ اپنی عزت ہی کھو دو گے۔ مردوں کو کبھی بھی برے لفظ سے یاد مت کرو۔ چھوٹے کاموں کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ چھوٹے کام ہی بڑے نیک کام کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ دنیا کا ہر شخص دور کا تجربہ کرتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، ہر ناکامی کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے، شاید یہ ہے ناکامی کے بعد مایوسی نہ ہو جائے۔ جسمانی امراض ریس سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکلیفیں سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیشہ وہ لوگ بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو عرش والا تمہارے لیے بہت بہتر سوچ رہا ہوتا ہے۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ کبھی ہم کسی کے اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، یہاں زندگی کے اصل حقیقت ہے۔ دوڑیاں ایک ایسی برکت پھل ہے جس کے پھل کو کاٹ کر گھر کی صحت میں رکھ دو اور 2 دن میں گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ جتنا مرضی اداس ہو جائے کسی کو فرق نہیں پڑتا، بس ذرا سا خوش ہو جاؤ سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سچی بات سننے پر ہر شخص قادر نہیں، ہر بندے کی خواہش انجیر نہیں ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے نہ آخری بار۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ عورت کی ایک خوبی ہے، وہ محبت انسان سے شروع کرتا ہے اور خدا پر ختم کرتی ہے۔ اگر مرد کو عورت کی غلطیوں کا پتہ چل جائے تو اسے شوہر کے گھر میں مجسمہ بنا کر زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ کسی بھی گھر کو برباد کرنے میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو یا بیوی کی صورت میں۔